اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ انعام اس کا درس لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید ہے آپ میرے ساتھ رہیں گے، توجہ سے اور غور سے سنیں گے۔ آج سامعین، میرے ہم مکتب بہنوں اور بھائیوں، تمام سننے والوں، غور سے اور توجہ سے میرے درس کو سنیں اور میرے ساتھ رہیں۔ لائک کریں، سبسکرائب کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ آپ کی میں پیشگی شکر گزار ہوں، جو سب سبسکرائب اور لائک کرتے ہیں ان کا بھی شکر گزار ہوں، اور جو نہیں کرتے ان کی بھی شکر گزار ہوں۔ چلو کم از کم میرا درس پڑھتے تو ہے نا۔ میرا مقصد صرف یہی ہے کہ میں آپ تک قرآن پاک جو ہے اپنے الفاظ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، اور آپ سنیں اور غور کریں، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جزا دے۔ اب یہ پہ ہے قرآن پاک کی سورۃ انعام، اس کی آیت نمبر 11، جس کا ترجمہ اور تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کروں گی۔ قرآن پاک کی سورۃ انعام، اس کو عنوان دیا ہے سیاحت کا مقصد۔ آیت نمبر 11 ہے، قل سیروا فی الارض۔ تو جو فرمائی اس آیات پر کہ قل سیروا فی الارض ثم انظروا، یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ کہہ دے کہ ملک کی سیر کرو۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کے ذریعے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو کہہ دو، بتا دو انہیں کہ ملک کی سیر کرو، پھر دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ یعنی وہ لوگ سابقہ جن کے پاس نبی بھی آئے اور کتابیں بھی آئیں لے کے، وہ ہدایت نامے بھی لے کے آئے اور ان کو ہدایت دی، لیکن انہوں نے جھٹلایا، تو آثار قدیمہ بتاتے ہیں کہ ان کا کیا انجام ہوا۔ کتاب تاریخ پڑھ کے دیکھو، جگہ جگہ ملک کی سیر کر کے دیکھو، تمام کائنات کی سیر کر کے دیکھو، تو آپ کو پتہ چل جائے کہ پرانی ہدایت کو، یعنی قرآن پاک کی ہدایت کو اور نبیوں کے حکم کو اور اللہ کے احکام کی نافرمانی کرنے والوں کو کیا سزا ملی، ان کا کیا انجام ہوا۔ یہاں پہ دیکھا نہیں آپ نے لوط علیہ السلام کی قوم کا کیا انجام ہوا، نوح علیہ السلام کی قوم کا سیلاب میں مارے گئے، اور کچھ زلزلے کی صورت میں تباہ و برباد ہوئے، ان کا نام لینا والا بھی باقی نہیں رہا۔ تو اس طرح بہت سی قومیں جو تھے تباہ و برباد ہوئی۔ تو یہ میں یہاں پہ آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ سیر کر کے دیکھو، تو آپ کو پتہ چل جائے گا، سارے قیموں بتا دیں گے کہ ان لوگوں کا جھوٹ بولنے کے سبب کیا انجام ہوا، جھٹلانے کے سبب، یعنی نبیوں کو جھٹلانے کے سبب، قرآن پاک کو جھٹلانے کے سبب۔ تو یہاں پہ ارشاد ہے کہ اس آیت میں ارشاد ہے کہ تم سیر و سیاحت کرو اور پچھلی قوموں کی تباہ شدہ نشانات کو دیکھ کر عبرت پکڑو اور اچھی طرح سمجھ لو کہ برے کاموں کا انجام برا ہے۔ جو پہلی آیتوں میں تاریخ کی غرض بیان کی گئی تھی، وہی غرض اس آیت میں سیاحت کے بیان کی کمی، سیاحت یعنی سیر کے بیان کی گئی ہے۔ یعنی اللہ کے نہ ڈرنے والوں اور اس کے قانون اور رسولوں کے جھٹلانے والوں کا انجام دیکھ لو، دیکھ کر نصیحت حاصل کرنا، اس کے قانون پر آپ چلنا اور دوسروں کو چلانے کی کوشش کرنا۔ تو کوشش میں یہ لگے رہنا کہ قوموں پر جتنی مصیبتیں آئی ہیں وہ ان کے برے اعمال کے سبب آئی ہیں۔ اب دیکھیں، غور کریں، اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ جو آفت بھی آئی ان پر جو اپنی خواہشوں کے پیچھے شتر بے مہار کی طرح دوڑ رہے تھے، اور سمجھانے والے یا تو ان میں باقی ہی نہ رہے تھے یا ان کو انہوں نے بری طرح دبا دیا تھا۔ تو ایک مثال بھی ایسی نہیں ملتی کہ کوئی قوم اللہ کو ایک ماننے والی ہو اور اس کے مقرر کیے ہوئے راستے پر چل رہی ہو۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کے واقعات کو سے آگاہ کیا جا رہا ہے، اور کسی آفت عرضی یا سماوی سے ایک قلم تباہ ہو گئی ہو، یعنی یک قلم تباہ ہو گئی ہو۔ اب سنیں، یہاں پہ فرمایا کہ بنیادی قاعدہ، اب یہاں پہ سورۃ انعام میں یہ اسلام کا بنیادی قاعدہ کیا ہے کہ سنیں قرآن آیات۔ اس کا پہلا جز ہے کل من ما فی السماوات، پوچھ کے آسمان
آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے، ما فی السماوات والارض یعنی کل من کے کس کے ہیں، کس کے ہیں، جو کچھ بیچ آسمان کے اور زمین میں ہے وہ کس کا ہے؟ کل اللہ، تو کہہ دے اللہ کا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا۔ کتب علی نفسہ الرحمتی، اس نے اپنے ذمے مہربانی لکھ لیا ہے، یعنی لوگوں کے ساتھ مہربانی کرنا اس نے لکھ لیا ہے۔ تو اب یہاں پہ سنیں، یہ آیت کی تفسیر کچھ ایسے ہے، آیت میں واقعات سے صحیح نتیجہ نکالنے کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ جو آدمی دنیا کے گزشتہ اور موجودہ حالات پر غور کرنے بیٹھے گا، اس کے دل میں سب سے پہلے یہی سوال آئے گا کہ اس کائنات کا مالک اور انتظام کرنے والا کون ہے۔ تو ناظرین دیکھیں، سب سے پہلا سوال یہی ہوگا کہ کون ہے جس نے اس کائنات کو، جو اس کائنات کا مالک ہے اور اس میں جتنا بھی لوگ ہیں، جتنے بھی کام چل رہے ہیں، ان کا انتظام کس کے سپرد ہے، کون اس کی سپرویژن کر رہا ہے۔ تاریخ میں وہ پائے گا کہ بعض سربراہوں نے اپنے زمانہ میں خود آپ سب کے مالک ہونے کا دعویٰ کیا اور تھوڑی ہی مدت میں وہ ظلم کر کے فنا ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ ان کے جو سارے کھنڈیاں رہ گئے سیاہ، انہیں دیکھ کر ان کا انجام معلوم کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ ارشاد ہے کہ دنیا میں اس کے مالک یعنی اللہ نے انتظام کا ایک بنیادی قاعدہ مقرر کر رکھا ہے۔ جب تک دنیا کو قائم رکھنا ہے، ہر مخلوق کے لیے اس کے مطابق الگ الگ طریقہ زندگی اور قانون حیات مقرر کیا ہے۔ یہ بنیادی قاعدہ رحمت ہے، رحم کا ہے۔ رحمت کے معنی سورۃ فاتحہ میں بھی بیان ہو چکے ہیں۔ یہاں اتنے سمجھ لینا چاہیے کہ مخلوق کی ہر نوع کے الگ الگ ایک ایک اندرونی استعداد ہے۔ اس استعداد کو سدھارنے اور اس سے کام لینے کا ایک قانون ہے۔ اندرونی استعداد کا تقاضا ہے کہ اس کے پنپنے اور کام کرنے کے لیے آزادی اور سامان سب کچھ مہیا کیا جائے۔ قانون کا تقاضا ہے کہ جو اسے تھوڑے سزا پائے۔ رحمت چاہتی ہے کہ جہاں استعدادی آزادی اور قانون میں تصادم ہوگا، وہاں دنیا میں درگزر سے کام لیا جائے گا، یعنی ضرورت پوری کر دی جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ قانون توڑنے کی پوری سزا بھی دی جائے گی قیامت کے دن۔ وہ کچھ سزا مثلاً دنیا میں بھی مل جاتی ہے، انسان سمجھتا نہیں ہے۔ اب اس کا دوسرا قاعدہ ہے، قاعدہ نمبر 2، لیجمعناکم الی یوم القیامہ۔ قرآن آیت کے ذریعے دوسرے قاعدے کو سمجھے ذرا۔ لا ریب فیہ، البتہ تم کو قیامت کے دن تک جس میں کچھ شک نہیں اکٹھا کرے گا، یعنی قیامت کے دن میں کوئی شک نہیں ہے کہ قیامت نہیں آئے گی، وہ ایگزیکٹ آئے گی۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ سب کو اس دن اکٹھا کرے گا اور ان کی دنیاوی اعمال کے سبب انہیں جزا اور سزا دے گا۔ الذین خسروا انفسہم فہم، جو لوگ اپنی جانوں کو نقصان میں ڈال چکے ہیں، لا یؤمنون، وہی ایمان نہیں لاتے۔ اب دیکھیں جو خود سے ہو گئے ہیں، جنہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانا، تو انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالا ہے، یعنی انہوں نے اپنی راہ اپنے خود بنائی ہے اپنی جان کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ اس آیت میں ارشاد ہے کہ آج کی اس آیت میں یا اس درس میں ارشاد ہے کہ قیامت کا دن آنا ضروری ہے، اور جو مر جاتا ہے وہ قیامت کے دن تک کے لیے جمع کر لیا جاتا ہے، یعنی قیامت کے دن اس کا حساب سب کے ساتھ ہوگا، لیکن وہ اس وقت تک کے لیے جمع کر لیا جاتا ہے، اس کی روح جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم تم سب کو قیامت کے دن تک جمع کرتے رہیں گے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیات کے ذریعے فرما رہا ہے کہ ہم سب کو جمع کرتے رہیں گے، اور اس دن سب کو اس کے اعمال کے مطابق جزا اور سزا دیں گے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ قیامت کے دن ان سب کاموں کے برے اثر سے جو خواہش کے پیروی میں قانون کے خلاف کیے گئے ہیں، روح کو پاک کر دیا جائے گا، یعنی ہر روح جو ہے پاک ہو کر اپنے، یعنی ہر شخص اس میں ہے کہ ہر شخص میں روح ہوتی ہے، تو وہ دنیا میں جو کام کرتا ہے انہیں بدلہ دیا جائے گا اور اسے
پاک کر کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو یہاں پہ ہے کہ روح کو پاک کر دیا جائے گا، اور جب روح پاک ہو جائے گی تو اس کو اس کے قانون کے مطابق مقررہ جگہ میں پہنچا دیا جائے گا۔ یعنی آخر لاسٹ میں مومن ہر شخص جو ہے وہ اپنی سزا بھگت کر جنت میں جائے گا، کیونکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی حیثیت سے اس کے قانون کے مطابق مقررہ جگہ میں پہنچا دیا جائے گا۔ بعض بد نصیب ان خواہشوں کی پیروی کے اثر سے پاک ہونے کے لیے بڑے مدت لیں گے۔ اب دیکھو جنہوں نے دنیا میں جتنا زیادہ برائی میں وقت گزارا گا اس کا اتنا ہی زیادہ حساب ہوگا، اور وہ اپنی سزا اتنی ہی زیادہ پائے گا۔ تو یہاں پہ روح کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ روح مدت اتنی ہی زیادہ لے گی اپنا حساب دینے میں۔ اس پاک ہونے کی مدت کو دنیا کے حساب کے اعتبار سے ہمیشہ عذاب میں رہنا کہا گیا ہے۔ روح کا یہ سب سے بڑا خسارہ ہے کہ اسے ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہنا پڑے گا، اور یہ اس بات کی سزا ہے کہ آدمی اس دنیا کے اندر اپنی زندگی میں اللہ کو نہ مانے اور اس کے مقررہ کیے ہوئے راستہ پر نہ چلے اور خواہشوں کے پیچھے ہو لے۔ اس بلا سے چھٹکارے کے سوا اس کی کوئی صورت نہیں ہے۔ تو ناظرین، کہ اپنی ناپاک خواہشوں کو اللہ کے حکم کے آگے بالکل وقت نہ دے، انسان کو چاہیے اور اس کے مطابق عمل کرے۔ ایسے لوگ ہمیشہ آرام اور راحت میں رہیں گے، جنت میں رہیں گے۔ اس سے چھٹکارے کی صرف یہی صورت ہے۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ الانعام اور اس کی آیت نمبر 13 کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں، 13 اور 14۔ یہاں پہ ہے کہ اللہ ہی سب کا مالک ہے، تو وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ کہ رات اور دن میں ہے، یعنی فی اللیل والنہار، رات اور دن میں ہے، جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا ہے۔ وہ سمیع العلیم، وہ اس سب کو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ قُلْ غَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا، تو کہہ دے کیا اللہ کے سوا جو آسمان میں ہے، فاطر السماوات والارض، اور زمین کا بنانے والا ہے، یعنی وہی اللہ کے سوا کوئی اور آسمان کا اور زمین کا بنانے والا نہیں ہے، یعنی فاطر السماوات والارض وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اور وہ کسی کو مددگار نہ بناؤ، اور وہ سب کو اللہ کے سوا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو کھلاتا ہے، اسے کوئی نہیں کھلاتا، یعنی وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ سب کو کھلاتا ہے، سب کو دیتا ہے، اور اسے کسی سے کوئی غرض نہیں ہے، اور نہ ہی اسے کوئی کھانے پینے کی تمنا ہے۔ اب سنیں یہاں پہ یہ آیت، آج کی آیت میں وہی بات زمانے کے بابت کی گئی ہے کہ کوئی چیز رات میں یا دن میں کسی وقت موجود ہو، وہ اللہ کے ملک ہے، یعنی اللہ کی اس میں کنٹرول ہے، اللہ کی حکومت ہے اس پہ، اور اللہ ہی کی ہے۔ وہ دونوں آیتوں کو ملا کر مطلب یہ ہوا کہ جگہ کے لحاظ سے اور زمانہ کے لحاظ سے جو چیز جہاں ہے ان سب کا مالک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ یہی وہ ہر جگہ اور ہر زمانے کا اور ہر چیز کا جو کسی جگہ یا کسی زمانے میں ہے، سب کا اکیلا مالک، کوئی اس کے ملک میں شریک نہیں، وہ اکیلا مالک ہے، اس کو کوئی شریک نہیں ہے، اور نہ کسی کو کسی چیز کا کسی جگہ یا کسی بدل جانے سے اس کے قبضہ میں اور اس کے ملک میں کوئی فرق آتا ہے۔ تو ناظرین، کتنی اچھی خوبصورت بات بتائی گئی ہے، دل میں بیٹھنے والی اور دل کو چھونے والی، اور دل کو سمجھنے والی، اور دل میں اس کے مطابق دنیاوی زندگی گزارنے کے قابل بنانے والی دل کو۔ جب وہ مالک ٹھہرا تو وہی سب کی ضرورتوں کا بھی پورا کرنے والا ہے۔ غور سے سنیں، کیونکہ مالک کے ذمہ اپنے چیزوں کی نگرانی اور دیکھ بھال ہوتی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب کی حالت سے ذرا واقف ہو۔ آیت میں اس کا صاف اعلان ہے کہ یقیناً وہ سب کے سننے والا اور سب کی حالتوں کا پوری طور پر جاننے والا ہے۔ اب یہاں پہ ہے حدیث میں
اس کی تشریح کچھ اس طرح کی گئی ہے کہ وہ اس چونٹی کے پاؤں کی آواز بھی سنتا ہے جو کسی گڑھے میں نہایت ہی چکنے پتھر پر آہستہ آہستہ رینگ رہی ہو، اور اس کے علم کا یہ حال ہے کہ اسے سمندروں کے سارے پانی کی ناپ، تمام پہاڑوں کے پتھروں کا وزن، بارش کے قطروں کا شمار اور درختوں کے پتوں کی گنتی، آسمان کے ستارے، سب کچھ پوری طور پر معلوم ہے۔ یہ سب بتا کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہے کہ ان سے پوچھو تو کہ کیا ہے؟ ایسے مالک کل سب کے سننے اور سب کے جاننے والے کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا مقبول، اپنا مددگار بنا سکتا ہے، جس نے آسمانوں کو اور زمین کو بنایا اور سب کو کھانا یعنی زندگی کی ضرورت کی چیزیں دیتا ہے اور خود کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، سبحان اللہ، اور نہ کوئی اسے کچھ دیتا ہے اور نہ وہ دے سکتا ہے، نہ وہ محتاج ہے۔ تو ناظرین، اب میں قرآن پاک کی سورۃ انعام اور اس کی آیت نمبر 14 کا کچھ حصہ میں نے بیان کر دیا تھا، اب اسی کے مطابق 14 اور 15 یہ کے بعد دیگر 2 آیات کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں۔ تو جیسے غور سے سنیں، اس کا عنوان دیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت۔ اب یہاں پہ قل ان امرت ان اکون اولا، کہہ دے مجھ کو حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے حکم مانوں، یعنی سب سے پہلے میں اللہ کا حکم مانوں، اور تم اسلم ولا تکون من، یعنی من اول میں سب سے پہلے من اسلم اللہ کا حکم مانوں، ولا تکون من، اور تو ہرگز اس کا شریک نہ ٹھہراؤں کسی کو، اور نہ ہی شرک کرنے والا ہوں۔ قل انی اخاف، یعنی لا تکونوا من المشرکین، اور ہرگز شرک کرنے والا نہ ہوں۔ قل انی اخاف، تو کیا ہے اگر اپنے رب کی ان عصیت ربی عذاب یوم، نافرمانی کروں تو میں ڈرتا ہوں عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے۔ تو ناظرین، بڑے دن کا عذاب یہاں پہ شمار کیا گیا ہے، قیامت کے دن کو بتایا گیا ہے، یعنی یہ بڑا دن ہے جب حساب کتاب ہوگا انسان کا۔ یہاں پہ ارشاد ہے کہ اللہ زمین آسمان ہر چیز کا مالک اور خبر گیری کرنے والا ہے، ہر چیز اس کی محتاج ہے، وہی سب کی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ ہمیں اس نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ سب پر رحمت کرے اور جو کچھ مانگے اس کو اس کی استعداد کے مطابق دے۔ حقیقت میں ہر چیز ہر جگہ ہر لمحے اپنی استعداد اور قابلیت اس کے سامنے پیش کرتی رہتی ہے، اور وہ ہر ایک کے اس خفیہ التجا کو سنتا ہے اور جانتا ہے کہ کون کس چیز کا مستحق ہے۔ تو ناظرین، یہاں پہ ارشاد ہے کہ اس آیت میں کہ میری تو عقل بھی یہی ہے کہہ رہی ہے، اور اللہ کا بھی یہی حکم ہے کہ ہر چیز کو اسی کے سامنے جھکنا چاہیے۔ چنانچہ اس کے حکم کے مطابق سب سے پہلے میں اس کے آگے جھکتا ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھ سے کہہ دیا ہے کہ تو سب چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے جھک، یعنی یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور کبھی اس کا شریک کسی کو نہ مان، تاکہ تجھے دیکھ کر اور لوگ بھی جھکنے لگیں۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہوں تو ضرور مجھے ایک ہولناک دن کا سخت عذاب آ پکڑے گا، مجھے اس سے بہت ڈر لگتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ قادر اور مطلق ہے۔ قرآن پاک کی یہ آیت نمبر 16 اور 17 جس کا ترجمہ یہ کے بعد دیگر پیش کروں گی۔ اللہ قادر مطلق ہے، اس آیت اس عنوان کے تحت یہ آیت فرمائی گئی ہے، اور میں اسے آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ میں یصرف عنہ یومئذ فقط، جس سے اس دن عذاب ٹل گیا، یعنی وہ کامیاب ہو گیا، اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی لسٹ میں وہ آ گیا جس نے دنیا میں اچھے عمل کیے۔ وذالک فوز المبین، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ یمسسک اللہ بضر فلا کاشف، اور اگر اللہ تجھ کو کچھ سختی پہنچا دے تو اس کے سوا
لہو الا ہوا، تو اس کے سوا کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں، وَإِنَّ اور اگر، الا ہوا وَإِن يَمْسَسْكَ اور اگر تجھ کو بھلائی پہنچے، یمسسک بخیر اگر تم کو کوئی بھلائی پہنچا دے، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تو وہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی برے انجام کا برا نتیجہ تو وہ بھی نقصان تکلیف دینے والا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے، اور اگر اس نے اچھے نیک کام دنیا میں کیے ہیں تو اس کو بھلائی پہنچانے والا بھی اللہ ہی ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے۔ اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اس عذاب کی ہولناکی کا نقشہ کھینچا گیا ہے، اور اس طریقے سے کھینچا گیا ہے کہ سوائے قرآن مجید کے اور کسی کی عبادت اس خوبصورت سے اس کا نقشہ نہیں کھینچ سکتی۔ اور یہ ارشاد ہے کہ خدا کے سوا مصیبت میں کوئی مددگار نہیں، اس لیے جو مانگنا ہے اسی سے مانگو اور جو ملے گا اسی کی رحمت سے ملے گا۔ اب ہے کہ ہر مصیبت میں کوئی مددگار نہیں، اس لیے جو مانگنا ہو اسی سے مانگو، جو ملے گا اسی کی رحمت سے ملے گا۔ ہر چیز اسی کی قدرت میں ہے، اور کسی اور میں ذرا بھر بھی طاقت نہیں کہ کچھ کر سکے۔ ارشاد ہے کہ قیامت کے دن عذاب میں جو پھنس گیا وہ مشکل ہی سے اس سے نکلے گا، اور قیامت کے دن عذاب میں بدنی دکھ، درد، بے چینی اور اضطراب کے علاوہ بے کسی اور بے بسی کا احساس اور ہر طرف سے ناامیدی کی بچھاڑ روح کو ادمو کر دے گی۔ غور کریں، دکھ درد میں تسلی اور دلاسا دینے سے تکلیف میں بہت تخفیف ہو جاتی ہے، یعنی بہت کمی ہو جاتی ہے تکلیف میں، تکلیف کا احساس کم ہو جاتا ہے۔ لیکن جب کوئی مددگار ہی نہ ہو اور نہ کوئی ساتھی ہو، یہ زبان دلاسا ہی دے دے تو عذاب کی سختی کا اندازہ کر لینا چاہیے کہ کتنی ہوگی۔ تو اس سے پہلے انسان کو اپنی اصلاح کر لینی چاہیے قیامت سے پہلے۔ تو ناظرین، اگر دنیا میں آدمی کو اس کا ایسا ہی یقین ہو جائے جیسا کہ قیامت کے دن ہوگا، تو اس کا نام ایمان بالغیب ہے، یعنی بغیر دیکھے فقط اللہ کو اپنا کارساز اور حاجت روا سمجھنا اور اسی سے دعا کرنا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایسے ایماندار کو قیامت کے دن عذاب سے نجات ملے گی۔ اور یہی مضمون ارشاد ہے کہ تکلیف، دکھ، مصیبت سب اللہ کی طرف سے ہے، سو اس کے کسی کو کوئی ضرر پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتا، اور نہ سوائے اس کے کوئی ضرر کو دور کر سکتا ہے۔ اسی طرح آرام، راحت اور بھلائی بھی اسی کی طرف سے ہے، سو اس کے کوئی کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتا اس کے سوا، اور نہ حاجت روا کر سکتا ہے، یعنی حاجت۔ اب یہاں پہ فرمایا ہے کیونکہ سب کچھ اسی کی قدرت میں ہے اور اسی کے سوا سب عاجز اور بے بس ہیں۔ شاہ عبد القادر نے موقع قرآن یعنی موضوع القرآن میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ میری دی ہوئی مصیبت کوئی دور نہیں کر سکتا، لیکن اس زمانے کے نادان لوگ مشکل کے وقت اللہ کو چھوڑ کر اس کے بندوں سے مدد مانگتے ہیں۔ انہوں نے طرح طرح کی رسمیں مقرر کر رکھی ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم انبیاء اور اولیاء سے جو مدد چاہتے ہیں وہ اس لیے کہ سیڑھی کے بغیر کوئی کوٹھے پر نہیں چڑھ سکتا۔ جواب یہ ہے کہ اس کی سیڑھی اللہ کی فرما بردار ہے، اور اللہ تعالیٰ حکم دے گا تو وہ اس کے لیے سیڑھی بنے گی، اور اس کا صاف حکم یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے مدد نہ مانگو اور مراد نہ چاہو۔ واقعی اس آیت سے یہ مطلب صاف صاف سمجھ میں آتا ہے۔ اب سنیے غور سے قرآن پاک کی سورۃ انعام اور اس کی آیت نمبر 18 کا ترجمہ۔ یہ ہے اللہ سب سے زبردست ہے۔ اس آیت کا عنوان یہ ہے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور اسی کا اپنے بندوں پر زور ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہی بڑی حکمت والا اور سب کی خبر رکھنے والا ہے۔ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً،
سب سے بڑا کون ہے؟ کل کہہ دے کل اللہ شاہد بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے۔ اب یہ اس آیت کا آپ نے سنا ہے کہ ارشاد ہے، یہ اس کی تفسیر ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر زبردست اور غالب ہے اور اسی کو سب پر برتری حاصل ہے۔ انسان خواہ کتنا ہی مرتبے والا ہو، بہرحال اس کا بندہ ہے، اس کے آگے بے بس ہے۔ حکم چلانا اسی کا کام ہے اور بندوں کا کام صرف حکم ماننا ہے یا حکم کو بجا لانا ہے۔ سورۃ نساء کے آخری رکوع میں کہا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرشتوں اور سب کو اللہ کی بندگی کا اقرار کرتے ہیں، اللہ کی بندگی کا ہی سبق دیا اور سب اسی میں اپنا فخر سمجھتے ہیں۔ کلمہ شہادت میں اس کا صاف اقرار موجود ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ پھر آپ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے جو اللہ کا بندہ ہونے سے منہ موڑے؟ اگر کوئی کہے کہ تمہارے اس دعویٰ پر کوئی کون گواہ ہے تو اس سے پوچھو کہ تمہارے خیال میں بڑے سے بڑا گواہ کون ہو سکتا ہے؟ عقل سلیم تو یہ کہتی ہے کہ جو ہر شے کی حقیقت سے واقف ہو اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے وہی سب سے بڑا گواہ ہو سکتا ہے، اور یہ صرف خدا کے سوا کسی اور میں نہیں ہے، اس لیے میری اور تمہارے درمیان وہی گواہ ہے۔ اور اب ناظرین قرآن پاک کی سورت انعام، اس کی آیت نمبر جو ہے یہ 18 ہی کا تھوڑا حصہ ہے اور اس کے بعد 19 اور 20 ان کی یکے بعد دیگرے میں آپ کی خدمت میں ترجمہ اور تفسیر پیش کروں گی۔ ایک اللہ اور جانتے ہیں وہ نہیں مانتے، تو یہاں پہ ان کا یہ عنوان دیا گیا ہے، اور وہی وَأُوحِیَ إِلَیَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ، یعنی ایک اللہ، اس کی تصدیق، اللہ کی تصدیق، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تصدیق کیا؟ وہ مجھ پر اور قرآن اترا۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قرآنی آیات کے ذریعے، یعنی اسی نے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اور مجھ پر جو قرآن پاک اتارا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی نے اتارا ہے، تاکہ لِأُنذِرَكُم بِهِ مَن بَلَغَ، تاکہ تم کو اور جس کو یہ پہنچے اس سے خبر کر دوں۔ یعنی اب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ہے جس نے میرے ذمہ یہ کام لگایا ہے اور قرآن پاک مجھ پر نازل فرمایا ہے فرشتہ جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے، اور اس میں مجھے ہدایت کی گئی ہے کہ میں قیامت کے دن کی واقعیت آپ تک پہنچا دوں، اور میں وہ ڈر اور یعنی بشیر نذیر، یعنی ڈر اور خوشی کی خبر سنانے والا، قیامت کی کہ دن کے بارے میں ڈرانے والا، دن کے بارے میں تمہیں مطلع کرنے والا۔ تو اب یہاں پہ ہے کہ مجھ پر یہ قرآن اتارا ہے تاکہ تم کو اور جس کو یہ پہنچے، آئنکم بلغا، اور جس کو یہ پہنچے، آئنکم لتشہدون انا، اس سے خبردار کر دوں کیا تم گواہی دیتے ہو ما اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہے، آلہاتن، یہ اور بھی معبود ہے، تو کہہ دے کل لا اشہد، تو کہہ دے کہ میں تو گواہی نہ دوں گا۔ اب یہاں پہ فرمایا کہ اگر کوئی کہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے تو اگر مجھ سے کوئی گواہی مانگے تو میں گواہی نہیں دوں گا، یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ہمیں بھی یہی حکم ہے۔ اس نے تم سے خود کہہ دیا ہے کہ اگر مجھے انسان کا کلام سمجھتے ہو تو کوئی انسان مجھے ایسا کلام بنا کر دکھا دے، یعنی یہاں پہ فرمایا ہے کہ اور دعویٰ کیا ہے کہ اگر دنیا کے سارے انسان بھی جمع ہو جائیں تب بھی قرآن کے برابر کوئی کتاب نہیں بنا سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ جب یہ انسان کا کلام نہیں تو پھر ظاہر ہے کہ ضرور انسان سے زیادہ علم رکھنے والے کا کلام ہوگا، یعنی جو زیادہ علم رکھنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور وہ اللہ ہی ہے، اور اسی کو میں پیش کرتا ہوں۔ اب یہاں سنیں کہ اس آیت میں یہی مطلب ادا کیا گیا ہے کہ میرا گواہ اللہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور اللہ کا ثبوت یہ قرآن مجید ہے، یعنی جو میرے پاس فرشتہ جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے وقتاً فوقتاً وقت کے تقاضے کے مطابق نازل ہوا، اور ارشاد ہے کہ میں بے دھڑک اللہ کو اسی لیے دعا پیش کرتا ہوں کہ میرے پاس یہ قرآن موجود ہے، اور تم جانتے ہو کہ یہ اللہ کے سوا کسی کا کلام نہیں ہو سکتا، کیونکہ سب لوگ اس
جیسا کلام لانے سے عاجز ہو چکے ہیں اور نہ ہی وہ لا سکیں گے۔ اب میرا کام یہ ہے کہ اس کلام کو جو اللہ نے میرے طرف بھیجا ہے لے کر اٹھوں، تم کو اور ان سب کو جن کے پاس یہ کلام پہنچتا جائے، یعنی خبردار کر دوں کہ جو کچھ اس میں لکھا ہے وہ سچ ہے اور اس کے سوا اس کے خلاف چلنے والا برباد ہو کر رہے گا۔ اتنی بڑی نشانی اور گواہی کے بعد اب بھی تم یہی ریٹ لگائے جاؤ گے کہ اللہ معبود واحد نہیں بلکہ اس کے ساتھ اور معبود ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ خیر تم جانو اور نادانی کرتے ہو۔ میں تو ایسی بات کبھی نہیں کہہ سکتا، یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا۔ اب جانتے ہیں اور نہیں مانتے، تو اب ان لوگوں کا رویہ اور ذریعہ میں آپ کی خدمت میں ان کے خیالات پیش کرتی ہوں قرآن آیات کے ذریعے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل انما ہوا الہ واحد، کہہ دے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کہہ دے ایک معبود ہے، یعنی وہ اننا بریء مما تشرکون۔ یہ قرآن پاک کی سورۃ انعام کی 19 اور 20 یہ کے بعد 2 آیات کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ یہ ہے کہ کہہ دے، اب یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن آیات کے ذریعے بتایا جا رہا ہے کہ کہہ دیں ہوا الہ واحد، اللہ واحد ہے، اللہ ایک ہے، معبود ہے۔ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ، جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو پہچانتے ہیں۔ کما یعرفون ابناءہم، جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اب یہاں پہ سابقہ انبیاء کرام اور ان کی امتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ہم نے انہیں پہلے ان کے پاس پیغمبر بھی بھیجے اور انہوں نے بھی یہ فرمایا کہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور ان پر کتاب قرآن مجید نازل ہوگی، وہ آپ کا آخری ہدایت نامہ ہوگا، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہوں گے، تو ان کی کتابیں موجود تھا۔ اس لیے یہاں پہ فرمایا کہ وہ جانتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے رہے ہیں، وہ اس طرح سے اپنے بیٹوں کی پہچان ہے انہیں۔ کما یعرفون ابناءہم، جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ خاسروا انفسہم فہم، اپنی جانوں کو نقصان میں ڈال چکے ہیں، وہی لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے۔ تو ناظرین اب اس کی تفسیر کچھ ایسے ہے، ارشاد ہے کہ ان سے صاف کہہ دیں کہ تم مانو یا نہ مانو، واقعہ اس کے سوا کچھ نہیں، کہ معبود فقط ایک اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہو سکتا ہے یہ جو تم اللہ کے شریک ٹھہراتے پھرتے ہو وہ اس کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرتے کیونکہ وہ ضد ہے، ان کو علم ہے کہ آخری نبی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ان پر قرآن پاک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت نامہ ہے۔ اس سے میں کچھ سروکار نہیں رکھتا، میرا دل اس سے نفرت کرتا ہے اور میں اس سے کھلم کھلا اپنے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں۔ مشرک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ اپنی رسالت پر کوئی گواہی پیش کرو، ہم نے ان لوگوں سے بھی پوچھ کر دیکھ لیا ہے جنہیں کتاب مل چکی ہے، وہ بھی تمہارے رسول ہونے کی گواہی نہیں دیتے۔ نعوذ باللہ، اس کے جواب میں آپ نے اپنی سچائی پر گواہ تو اللہ کو بخش پیش کیا، آپ نے پھر اس کے بدلے میں کہا کہ میرا گواہ اللہ ہے، جس کا ذکر پیچھے سبق میں گزرا ہے۔ اس آیت میں یہود نصارہ کی گواہی نہ دینے کی اصل حقیقت کا بیان ہے۔ ارشاد ہے کہ ہم نے اس سے پہلے جن کے پاس آسمانی کتاب بھیجی ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر یقینی طور پر جانتے ہیں جس قدر وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ تو دیکھیں وہ ان کی بزید ہیں، وہ آپ کے آخری رسول ہونے میں انہیں ذرا